اخلاقی طور پہ آپ جو کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے اس میں کسی حد تک کوئی جان ہو کہ اگر کوئی شخص آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ اس تحفے کو بیچتے نہیں ہیں، لیکن قانونی طور پر کسی قسم کی کرپشن کے مرتکب عمران خان صاحب نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر 15% پر بھی انہوں نے 2018 میں ملنے والے تحفے خریدے تو اس وقت قانون پالیسی یہی تھی کہ 15% پر آپ خرید سکتے ہیں، اس کے بعد مہنگی قیمت میں اگر بیچ دیے اور باقی پیسے اپنی جیب میں رکھ لیے تو اس میں کوئی کرپشن کا عنصر تو نہیں سامنے آتا نا، کیونکہ قانونی طور پر تو انہوں نے غلط نہیں کیا، اخلاقی طور پر اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں درست نہ ہو کہ تحفے کو بیچا جائے۔ کرپشن کا دو چیزیں ہیں، پہلے تو یہ آپ کو پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈز دیا کرتے تھے اور اخلاق پہ اور دوسروں کی چوریوں پہ بات کرنے کا تو بہت شوق تھا۔ میں نے گزارش آپ سے کی کہ ڈاکومنٹس کے مطابق ابھی 8 تحفے ایسے ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی ایک روپیہ بھی جو ہے وہ نہ پے کیا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے۔ ان کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ 8 تحفے جو آپ کہہ رہی ہیں جی میں نے کہا وہ 8 تحفوں کی قیمت کا کوئی اندازہ ہے؟ وہ کیا تحفے تھے، ان کی کیا قیمت تھی؟ جی میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اور یہ 8 تحفے پہلی ہی لسٹ ہے جی جس کے اندر یہ غائب ہے۔ اس میں ایک ہے جی یہ شہریار منیر حفیظ صاحب کو دیا گیا، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا بتانا چاہتی ہوں۔ اچھا جی یہ ایک 1 ڈیکوریشن پیس ہے اور ایک لاکٹ ہے جی، ایک جو ہے وہ ایک اور ڈیکوریشن پیس ہے، ٹیبل میٹ تک نہیں چھوڑے موصوف نے، پھر ایک ڈیکوریشن پیس ہے، پھر وال ہینگنگ ہے، اور پھر ایک گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف بھی ہے جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی اور وہ جو ہے وہ کیسے ہڑپ ہوئی۔ اس کے بعد یہ لوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، ادروائز میں آپ کو یہ سب پڑھ کے بتا دوں گی۔ تو یہ میرا چلیں وہ آپ دیکھیں اپلوڈ ہوتا ہے، لیکن عثمہ بخاری صاحبہ ڈیکوریشن پیس ٹیبل میپ وال ہینگنگ ڈز ناٹ ریئلی میک سینس کہ یہاں پہ عمران خان کرپشن کرے گا۔ آفٹر آل ہی واز دی پرائم منسٹر، پوری دنیا اس نے دیکھی تھی، مطلب کہ میں نے ابھی پہلا سیگمنٹ بڑا شدت سے عمران خان کے خلاف کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا نا کہ ڈیکوریشن پیس پہ کرپشن ہو جائے گی یا ٹیبل میپ پہ کرپشن ہو جائے گی یا وال ہینگنگ پہ کرپشن ہو جائے گی، اور 30,000 سے نیچے اگر تحفے کی قیمت ہے تو ویسے ہی اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، جو لا میری نظر سے گزرا ہے ابھی تک، تو یہ تو 30,000 سے بھی شاید کم قیمت ہو، اس وجہ سے ان کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں تھی اکارڈنگ ٹو دا لا۔ احتشام آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کرتے کی اگزامپل دیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتوں کی اگزامپل دیا کرتے تھے، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ لیکن مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا حضرت عمر کا، حضرت عمر کا مقابلہ تو اس سوسائٹی میں رہ کے تو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے کہا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا آج کا بندہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، جب سارا سسٹم ہی کرپشن پر مبنی اور فرسودہ نظام ہے۔ تو اب یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ اربوں روپے کے سکینڈلز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو وہاں پہ ڈیکوریشن ٹیبل لیمپ وال ہینگنگ ڈز ناٹ ریئلی میک اینی سینس۔ عثمہ بخاری صاحبہ میں اپنی گزارش اگر کر سکوں، حضرت عمر کی اگزامپل جو ہے عمران خان کو نہیں دینی چاہیے کہ آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ ریاست مدینہ کے نام کے اوپر آج تک سیاست کرتے آئے ہیں اور وہی بتاتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اوپر نظر اچھا ہو اور ایک پائی کی جو ہے ان کے اوپر بدجانتی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے واچز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ مختلف کچھ پین ہیں بہت قیمتی قسم کے، اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر کارپیٹس ہیں، کچھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی اس کے اوپر مزید ابھی چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ٹھیک ہے لیکن چلیں میں آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا دوبارہ، کارپیٹس کو، ڈیکوریشن پیسز کو، ٹیبل میپس کو، وال ہینگنگز کو رکھ دیں سائڈ پر، یہ کوئی کرپشن میری نظر میں نہیں ہے۔ اچھا لیکن دوسری بات وہ جو گھڑی کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی، چلیں ہاں دیکھیں نا وہ ڈیکوریشن پیس یا ٹیبل میپ 300 کنال کے گھر میں وہ رہتے ہیں بنی گالا میں، تو وہ ٹیبل میپ چوری کر کے لے کے جائیں گے وہاں سے آپ کو، یا ڈیکوریشن چوری کر کے لے کے جائیں گے، یہ مجھ سے یا وال ہینگنگ لے کے جائیں گے؟ کہ مجھے گزارش کرنے دیں، میری گزارش یہ ہے کہ یہ جانے دیں، اس بات کو جانے دیں۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، آپ نے کہا کہ وہ گھڑی والا معاملہ، جی میں صرف یہ پوائنٹ پورا کر دوں پھر آپ بولیں۔ گھڑی والا معاملہ مثال کے طور پہ عمران خان کو گھڑی ملی، رولیکس گھڑی ملی، مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں اس کی قیمت کوئی 7 ساڑھے 7 کروڑ۔ اب عمران خان
को अगर नहीं, मिसाल के तौर पे मुझे कोई 7.5 करोड़ की घड़ी दे दे, जो कि मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है 7.5 करोड़ की घड़ी, मतलब कि 7.5 करोड़ बड़ी रकम होती है। मैं जाती तौर पे अपनी जेब से कभी भी 7.5 करोड़ की या 8.5 करोड़ की घड़ी नहीं खरीदूंगा, और मुझे लगे कि यार ये तो असराफ है, ठीक है, ये असराफ है, और वो तोहफा मुझे कोई दे गया, वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे गया, तो मैं अगर उसको बेचकर कोई और अपनी चीजें पूरी कर लेता हूं, मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बनीगाला की सड़क बनवा दी है या वो दीवारों और सिक्योरिटी का निजाम बेहतर कर दिया, तो इसमें भी क्या बुराई है भाई? वो नहीं है अरबपति या खरबपति जो उसको मुनासिब लगे 8.5 करोड़ की घड़ी पहनना, तो उसने बेच दी। वो 20,000 की, 50,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की चलो घड़ी पहन के खुश है, नहीं वो पहनना चाहता 8.5 करोड़ की घड़ी। जी मुझे गुजारिश